الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں اس عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ شرم و حیا کا اسلام کی نظر میں کیا مقام ہے اور شرم و حیا کا قرآن مقدس کی نگاہ میں اور احادیث مبارکہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، کیونکہ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے غیرتی، بے شرمی اور بے حیائی بہت ہی زیادہ پھلتی اور پھولتی جا رہی ہے، اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ روزانہ دلوں کو دہلا دینے والے، دلوں کو چھلنی کر دینے والے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بچے اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، ہماری نوجوان بچیاں روزانہ مرتد ہو رہی ہیں، اپنے دین کو چھوڑ رہی ہیں اور غیروں کے یہاں جا کر کے شادیاں کر رہی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہمارے اندر سے غیرت نکل گئی، آج ہمارے اندر سے حیا نکل گئی، آج ہمارے اندر سے شرم ختم ہو گئی۔ اگر میرے پیارے بھائیوں ہم خود بھی پاک دامن بنیں، اگر ہم خود بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی تلقین کریں، اگر ہم خود اپنے آپ کو بھی زیور شرم و حیا سے آراستہ اور پیراستہ کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کو بھی زیور شرم و حیا سے آراستہ اور پیراستہ کریں تو یقین جانیں اس طرح کے واقعات دیکھنے میں نہ آئیں۔ اس لیے دعا کریں کہ جو باتیں میری زبان سے نکلیں وہ حق ہوں، صحیح ہوں، اور ان پر اللہ رب العزت ہم سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی میرے پیارے بھائیوں شرم و حیا ہے، اور شرعی نقطۂ نظر سے شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان قبیح یا پھر آپ کہیں کہ برے اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ ایک مومن باحیا بن کر معاشرے کے اندر امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو اپنے بھائی کو یہ سمجھا رہے تھے کہ بھائی زیادہ شرم نہ کیا کر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو فوراً ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ بھائی شرم کیوں نہ کیا کریں، شرم تو ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی شرم تو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء لا یأتی بخیر،
کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ خیر ہی کی موجب ہوتی ہے، یعنی مومن جتنا باحیا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر خیر بڑھتی جائے گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حیا میرے پیارے بھائیوں ان صفات میں سے ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کل آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ آپ دیکھیں مسند احمد، اسی طرح ترمذی اور اسی طرح مشکات شریف، ان تینوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک جزو ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت کے اندر جانے کا سبب ہے۔ اور فرمایا والبذاء من الجفاء، بے حیائی جو ہے یہ جفا کا جز ہے۔ والجفاء فی النار، اور جفا جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جانے کا سبب ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حیا کی وجہ سے انسان کے قول و فعل کے اندر حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا جو انسان باحیا ہوتا ہے وہ مخلوق کی نظر میں تو پرکشش بنتا ہی ہے، لوگوں کی نظر میں تو پرکشش بنتا ہی ہے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کے یہاں بھی بڑا مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کا ثبوت میرے پیارے بھائیوں قرآن مقدس سے ملتا ہے۔ دیکھیں جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو ان کی چال ڈھال کے اندر بڑی ہی شائستگی اور بڑی ہی میانہ روی تھی۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ شرمیلا پن اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی، حیا کرتی ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب باحیا انسان کی چال ڈھال، جب باحیا انسان کی بول چال اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے تو ایک باحیا انسان کا کردار اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ حیا جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے ایسا بندہ محروم القسمت ہی ہو جاتا ہے، یعنی ایسے بندے سے خیر کی امید رکھنا ہی فضول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے شرم جاتی رہے، جب تیری شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کر، یعنی جیسے چاہے زندگی گزار۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بے حیا انسان کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند نہیں ہوتا، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بے لگام کا اونٹ۔ آج آپ دیکھ لیں میرے پیارے بھائیوں، ہمارے وہ مرد حضرات، وہ خواتین، ہمارے وہ بچے وہ بچیاں جن کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آج آپ میرے پیارے بھائیوں ان کا لباس دیکھ لیں، آج آپ ان کا کردار دیکھ لیں، آج آپ ان کے اخلاق دیکھ لیں، آج آپ ان کا چال چلن دیکھ لیں، آج آپ ان کا رہن سہن دیکھ لیں، آج آپ ان کی گفتار دیکھ لیں، کسی بھی پہلو کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر شرم و حیا کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ وہ میرے پیارے بھائیوں کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نگاہوں میں کسی انسان کی عزت نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ جو ان کی پرورش کے اندر، جو ان کو پالنے کے اندر اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، ان کو اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے ایسے اقدامات کی وجہ سے ہمارے ماں باپ اور ہمارا پورا خاندان پورے معاشرے کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو جاتا۔
وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کے اندر سے شرم و حیا کا مادہ ختم کر دیا گیا۔ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسی شرم و حیا کے زیور سے آراستہ کیا ہوتا تو میرے پیارے بھائیو، حقیقت میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ حقیقت میں حیا ہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ حیا اور پاک دامنی دونوں لازم ملزوم ہیں تو میری بات بیجا نہ ہوگی بلکہ بجا ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال کریں، اور اس کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مقدس کا شرم و حیا کے معاملے میں کیا کہنا ہے، اور شرم و حیا کا احادیث مبارکہ کے اندر کیا مقام ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کو پڑھیں، ان احادیث مبارکہ کو سیکھیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، تو یقین جانیں میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کی باتیں دیکھنے میں نہ آئیں۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ شرم و حیا کا قرآن مقدس کی نگاہ کے اندر کیا مقام، پاک دامنی کا قرآن مقدس کے اندر کیا مقام ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایک باحیا مومن بنائے گا، اور بے حیائی کی لعنت خیز چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم یعنی بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بالکل صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حقیقت بتا دی کہ پاک دامنی کے ساتھ یاد الہی میں مشغول رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور بڑا ثواب بھی تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، ثواب سے مراد ہے دنیا کی برکتیں اور آخرت کی نعمتیں، جبکہ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن انسان سے ہونے والی دوسری خامی، کوتاہی اور غلطیوں کو بھی اللہ رب العزت جلدی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، یہ بات مشاہدے اور تجربے میں آتی ہے کہ جو طالب علم پڑھنے کے اندر لائق ہوتا ہے، جو طالب علم پڑھنے کے اندر محنتی ہوتا ہے، ایسے طالب علم کی کسی غلطی کو ایک استاذ بھی نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ اور دیکھیں، اجر کے ساتھ جو عظیم کا لفظ ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں پاک دامنی کے اوپر ملنے والا جو انعام ہوگا وہ میرے پیارے بھائیوں کوئی معمولی نہیں ہوگا بلکہ بہت ہی بڑا ہوگا۔ اور دستور یہ ہے کہ بڑے لوگ جس چیز کو بڑا کہہ دیں وہ حقیقت میں بڑی ہوتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ رب العزت جو تمام حاکموں کا حاکم ہے، اللہ رب العزت جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، اگر پاک دامنی کی زندگی گزارو گے تو میں تمہیں پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر بہت ہی بڑا انعام دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ انعام واقعتاً بہت ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہیں وہ مبارک لوگ، وہ بابرکت ہستیاں جو میرے پیارے بھائیوں پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ رب العزت کے یہاں اس قدر اجر و انعام کے مستحق بن جاتے ہیں۔ دیکھیں، دوسری حدیث مبارکہ
جس کے اندر میرے پیارے بھائیوں پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کو اللہ رب العزت کس انعام سے نوازتے ہیں، اس بات کو بتایا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پا گئے، آسان لفظوں میں کہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ چند آیات کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فلاح کامل یعنی مکمل کامیابی انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دیکھیں عربی زبان کے اندر فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی کو جس کے بعد غمی کا نام و نشان نہ ہو، اللہ رب العزت کے یہاں ایسی عزتیں ملنے کو جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جس طرح قرآن مقدس کے اندر پاک دامنی کی صفت کو اجاگر کیا گیا، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر شرم و حیا اور پاک دامنی کا کیا مقام ہے۔ دیکھیں بحقی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یا شباب قریش، اے قریش کے نوجوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور فرمایا لا تزنوا، زنا نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا الا من حفظ فرجہ، کہ سن لو اور خبردار ہو کر کے سن لو، جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا یعنی پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، فلہ الجنہ، اس بندے کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں جنت ہے، جنت۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، زنا کے ذریعے نفسانی، اسی طرح شیطانی، اسی طرح شہوانی اور وقتی لذتوں کے حاصل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، ایسے ہی بندوں کو اللہ رب العزت کے یہاں میرے پیارے بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی عزتیں نصیب ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بے حیائی کی لعنت خیز چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور شرم و حیا کی دولت کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی باحیا مومن بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی باحیا مومن بنائے۔ اسی طرح دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ بھئی یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کی تعلیمات دیتے ہیں، اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خاکہ بالکل سیدھے سادے الفاظ میں اس طرح پیش کیا، یوں فرمایا کہ یأمرنا بالصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، اور فرمایا والصدقہ، اور صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور فرمایا والعفاف، اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں، اور فرمایا والصلہ، اور آپس میں رشتوں اور ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی عمارت میرے پیارے بھائیوں جن ستونوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، ان ستونوں میں سے ایک ستون کا نام ہے پاک دامنی۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے اور روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔